پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ عورت بچپنے کی زندگی میں کس طریقے سے اپنی زندگی کو کاٹا کرتی ہے، اور آج کے سبق میں ہم چلتے ہیں کہ عورت جب بچپنے سے نکل جاتی ہے، جب عورت بالغ ہو جایا کرتی ہے، وہی لڑکی کہ جو چھوٹی تھی آج تھوڑی سمجھدار ہو گئی، بڑی ہو گئی، تو آج اس پر کون سی ذمہ داری بنتی ہے، آج اس کا کیا فریضہ ہے، اسے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابند ہو گئی۔ اب اس پر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام کے مسائلوں پر عمل کرنا فرض ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ جب وہ بالغ ہو گئی، کل تک آزاد تھی، چھوٹی تھی، گھر میں گھومتی تھی، کھیلتی تھی، کوئی اس سے پوچھنے والا، کوئی کرنے والا نہیں تھا اس کے ساتھ۔ آج جب وہ شریعت کی حدود میں داخل ہو گئی تو وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، زکوٰۃ بھی ادا کرے گی اور حج بھی ادا کرے گی۔ آج ان تمام چیزوں کی وہ پابند ہو گئی اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ ذمہ دار ہو گئی۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرضوں کو ادا کرے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے، اور یہ بھی اس پر ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ اور بڑوں کی تعظیم و خدمت کرتی رہے اور اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار و محبت کرے، پڑوسیوں اور رشتے ناطے کے تمام چھوٹے بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب و درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھی اچھی عادتیں سیکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دے۔ یعنی سب کچھ اس کے اوپر یہ لازم کب ہوا؟ جب وہ شریعت مطہرہ میں داخل ہو گئی، جب وہ بچپنے سے نکل کر شریعت کے کاموں میں، شریعت کے دائرے میں آ گئی، تب اس کے لیے تمام یہ باتیں لازم ہیں۔ وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، حج بھی ادا کرے گی، زکوٰۃ بھی دے گی، بڑوں کا ادب بھی کرے گی، ماں باپ سے محبت کے ساتھ بولے گی، پیش آئے گی، رشتہ داروں کا خیال کرے گی۔ کب؟ جب وہ بچپنے سے نکل کر سمجھدار ہو گئی، جب شریعت کے دائرے میں داخل ہو گئی، جب شریعت کے دائرے میں داخل ہو گئی، اچھی اچھی عادتیں سیکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر سچی پکی پابند شریعت اور ایمان والی عورت بن جانے اور اس کے ساتھ محنت و مشقت اور صبر و رضا کی عادت ڈالے۔ مختصر یہ کہ شادی کے بعد اپنے اوپر آنے والی تمام گھریلو ذمہ داریوں کی معلومات حاصل کرتی رہے اور شوہر والی عورت کو کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ نبھا اور اپنا گھر سنبھالنا چاہیے، اس کو اپنی ماں اور بڑی بوڑھی عورتوں سے پوچھ کر اس کا ڈھنگ اور سلیقہ سیکھے اور اپنے رہن سہن اور چال چلن کو اس طرح سدھارے اور سنوارے کہ نہ شریعت میں گناہگار ٹھہرے، نہ برادری سماج میں کوئی اس کو طعنہ مار سکے۔ جب سمجھدار ہو جائے تو اس طریقے سے رہے کہ نہ شریعت کے خلاف ہو اور نہ کوئی اس کا آس پڑوس کا اس کو طعنہ مارے، نہ کوئی اس کو طعنہ دے سکے۔ لکھا ہے، پینے اور اوڑھنے، سونے جاگنے، بات چیت، غرض ہر کام ہر بات میں جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھائے مگر دوسرے گھر والوں کو آرام و راحت پہنچائے، بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہ کوئی سامان اپنے ساتھ استعمال میں لائے، نہ کسی دوسرے کو دے، نہ گھر کا ایک پیسہ یا ایک دانہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، نہ بغیر ماں باپ سے پوچھے کسی کے گھر ادھر ادھر جائے، غرض ہر کام ہر بات میں ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کو اپنے لیے ضروری سمجھے، کھانے پکانے، سینے پرونے، اپنے بدن، اپنے کپڑے، مکان و سامان کی صفائی، غرض سب گھریلو کام دھندوں کا ڈھنگ سیکھ لے اور اس کی عملی عادت ڈال لے تاکہ شادی کے بعد اپنی سسرال میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور میکہ والوں اور سسرال والوں دونوں گھروں کی چہیتی و پیاری بنی رہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ سسرال والے ہوں یا اس کے یہاں میکے والے ہوں جس سے کہ اس کے سامنے کوئی رائی کا پہاڑ بنا کر کھڑا کریں یا اس پر تہمتیں لگائیں یا اس کی برائیاں کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ پردے کا خاص طور پر خیال و دھیان رکھے، غیر محرم
مردوں اور لڑکوں کے سامنے آنے جانے، تاک جھانک اور ہنسی مذاق سے انتہائی پرہیز رکھے۔ عاشقانہ اشعار، اخلاق کو خراب کرنے والی کتابیں اور رسائل باخبارات کو ہرگز نہ دیکھے۔ بدکار اور بے حیا عورتوں سے بھی پردہ کرے اور ہرگز کبھی ان سے میل جول نہ رکھے۔ کھیل تماشوں سے دور رہے اور مذہبی کتابیں خصوصاً سیرت مصطفیٰ و سیرت رسول عربی، تمہید ایمان اور میلاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں مثلاً زینت المیلاد وغیرہ اہل سنت کے علماء کی تصنیفات پڑھتی رہیں۔ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادتیں بھی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور سرکار مدار پاک، سرکار غوث پاک، خواجہ خواجگان صابر پاک کلیری اور تمام اللہ کے ولیوں کی نیاز فاتح کرتی رہیں۔ محرم شریف کی نیاز و فاتح بھی کرتی رہیں کہ ان اعمال سے دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان کاموں کو بدعت بتا کر ان سے روکتے ہیں، ہرگز ان کی بات نہ سنیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد و اعمال پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اگر اتنا کام وہ کر لیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، عقبہ بھی بن جائے گا، یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ میں نے آج جو آپ کو سکھایا، مجھے امید ہے کہ آپ وہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے بیان کیا ہے، کل بیان کیا تھا عورت کا بچپن، آج بیان کیا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تب اس کو کیسے رہنا چاہیے۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ سنو گے کہ عورت کو شادی کے بعد میں کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوگے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، ہر بلا ہر مصیبت سے میرا مولا بچائے، اسی طریقے سے آپ کو نیک لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔